بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کلاس نمبر 69 میں 69 کلاس نمبر میں ہم سب حاضر ہیں۔ پھر اس خصوصی کلاس میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے، خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے والی جو کلاس تھی اس کے اندر کچھ گفتگو ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ بحمدہ تعالی جب سے مبنیات کا ذکر شروع ہوا ہے تو اس وقت سے ضمیر کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ تو دوستو، آج کی جو کلاس ہے یہ بھی ضمیر کی بحث سے تعلق رکھنے والی کلاس ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر متصل ایک ہے، پھر دوسری قسم ہے ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل کا جہاں تک تعلق ہے دوستو، وہ کسی سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کسی سے کا کیا مطلب ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر ضمیر منفصل کا جو مطلب ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ ضمیر ہوتی ہے، تو الگ تھلگ ضمیر ہونے کا کیا مطلب ہے اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دوستو، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ضمیر متصل کے سلسلے میں ہی۔ ضمیر متصل کے سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا، تو لہذا اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایسی ضمیر ہوتی ہے جو کسی سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر منفصل کے نام سے بھی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ رہنے والی تنہا ضمیر کو کہا جاتا ہے۔ دوستو، کسی حد تک سمجھنے کے لیے، ہم سب مل کر سمجھنے کے لیے یہاں پہ کچھ باتیں بورڈ پہ لکھی گئی ہیں ضمیر متصل کے تحت میں۔ دوستو دیکھیں، جو باضابطہ بولنے میں نہ آئے، مطلب ضمیر متصل کی مزید وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ کچھ باتیں، کچھ کلمات، کچھ الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں، جو باضابطہ بولنے میں نہ آئے، یعنی ایسی ضمیر کے اس کو ہم، جو ضمیر مقرر ہے اس کو ہم باضابطگی کے ساتھ تنہا اکیلے پن میں بول نہ سکیں، اس کو تنہا رکھ کے اس کو استعمال نہ کر سکیں، بھئی اس کی ادائیگی الگ تھلگ ہو کر، تنہا ہو کر نہ ہو سکے تو وہ ضمیر متصل ہے، بلکہ وہ کسی کے تحت میں، کسی کے ساتھ مل کے وہ ادا ہو۔ پھر دوسری ایک مزید وضاحت کے لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے، یہ سب وضاحت کے لیے ہے، ویسے تو آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ متصل کا مطلب ملی ہوئی کے لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ وہ کسی فعل یا کسی حرف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جو باضابطہ بولنے میں نہ آئے اور جس سے بولنے کی ابتدا نہ ہو، یہ وضاحتی کلمات ہیں، وضاحت کے لیے کہ جس سے بولنے کی ابتدا نہ ہو۔ دوستو، یہ جو ضمیر ہے، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس سلسلے میں گفتگو رکھی گئی ہے۔ تو یہاں اب ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیے، کسی چیز کو ہم باضابطگی کے ساتھ پھر اکیلے رکھ کر اس کی منفرد حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم بول سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کلمات کی دنیا میں، الفاظ کی دنیا میں، وہ کسی کے تحت میں رہ کر استعمال ہوتی ہیں، کسی پردے کے پیچھے بھئی ان کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہاں دیکھیں، جس سے بولنے کی ابتدا نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ بطور خاص وہ ضمیر متصل جو ہوتی ہے، اس ضمیر کو ہم بول کر اس کی ابتدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ کسی دوسرے لفظ کے تحت میں ہوتی ہے، کسی دوسرے لفظ سے وابستہ ہوتی ہے۔ جب وہ لفظ بولا جائے گا تو پہلے وہ لفظ ہوگا، اس کے بعد اس کے تحت میں وہ ضمیر ادا ہوگی۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے اس وضاحت کا کہ جس سے بولنے کی ابتدا نہ ہو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ضمیر، وہ لفظ ادا کیا جائے تو یہ اس کے تحت میں ادا ہو، ثانوی حیثیت سے یہ ادا ہو، لیکن باضابطگی کے ساتھ مطلب ابتدائی درجے میں اس ضمیر کو ہم ادا نہ کر سکیں تو وہ ضمیر متصل ہوتی ہے، بلکہ سابقہ کلمے کا جز بن کر ادا ہو۔ تو دوستو یہ بھی وضاحتی جملہ ہے ضمیر متصل کے سلسلے میں کہ ضمیر جب کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، ملی ہونے کے بعد وہ جس سے بھی جڑی ہوئی اور ملی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ہے اس سے سابقہ کلمہ، پہلے والا لفظ، تو اس پہلے والے لفظ کے تحت میں یہ ادا ہو جاتی ہے ضمیر، اس لیے متصل کہتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ پہلے والے لفظ کا جز تو نہیں بنتی لیکن جز کی طرح بن جاتی ہے۔ مطلب ضمیر متصل کے اندر ایک ایسی کیفیت اور حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سابقہ کلمے کے جز کی طرح اپنی حیثیت پیدا کر لیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں میں ضمیر متصل کی ایک مثال لکھ رہا ہوں، دیکھیں یہ ہے کتبتا، یہ ہے کتبتا، تو اصل میں ایک لفظ ہے کتبہ، یہ فعل ہے، کتبہ فعل ہے، کاف تا با فعلا کی طرح یہ کتبہ فعل ہے، تو اس سے جڑ کے ایک ضمیر آ رہی ہے تا، وہ اگرچہ مکمل انتا ہے لیکن اس کی ایک جھلک یہاں پہ نظر آ رہی ہے تا، تو بہرحال یہ ضمیر ہے۔ تو کتبہ کے ساتھ جب ضمیر آ رہی ہے تا کی تو دوستو ہم کتبہ کو پہلے کہیں گے یا تا کو پہلے کہیں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تا پہلے بولا جائے اور کتبہ بعد میں بولا جائے، یعنی مطلب وہ ضمیر جس کے ساتھ مل کے آ رہی ہو تو وہ ضمیر پہلے ہو اور جس کے ساتھ مل کے آ رہی ہے وہ لفظ بعد میں ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہنا چاہیں گے ضمیر کو ادھر لا لے کے تا کتبہ، نہیں، ایسا طریقہ کار نہیں ہے اور ایسا صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ پہلے لفظ بولا جائے گا کتبہ کا، پھر اس کے بعد تا کا لفظ ضمیر جو ہے تا وہ اس کے ساتھ مل کے آئے گی، تو سابقہ لفظ ہو گیا کتبہ، یہاں پہ کتب ہے اور کتبہ ہے اصل میں دیکھا گیا تو سابقہ کلمہ اور پہلے والا جو لفظ ہے وہ کتبہ ہے، تو اس کے بعد تا ضمیر مل کے آ رہی ہے بعد میں، تو یہ تا ضمیر اس طور پر مل کے آ رہی ہے اس کے ساتھ، پھر مل کے آتی ہے کہ یہ گویا کہ یہ اپنے پہلے والے لفظ کا جز اور حصہ بن چکی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے متصل میں، ضمیر متصل کی جتنی بھی آپ جو ہے اس کے کلمات استعمال کریں گے متصل کے فعل کے ساتھ، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فعل جو ہے اس کے ساتھ یہ ضمیر اس کا حصہ بن کر آ رہی ہے، اس کا جز بن کر آ رہی ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہاں پہ درج کیا گیا بلکہ سابقہ کلمے کا جز بن کر ادا ہو، یعنی پہلے والا جو کلمہ ہے تا سے پہلے والا، تو اس کے ساتھ مل کے یہ اس کا حصہ بن کر گویا کہ ادا ہو۔ حصہ باضابطہ نہیں کہیں گے بلکہ حصہ اور جز کی طرح اس کو شمار کیا جائے گا۔ تو دوستو یہ ضمیر متصل کی ایک کیفیت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مل کے آتی ہے اور جس کے ساتھ مل کے آتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور یہ ضمیر بعد میں ملتی ہے، پھر یہ ایسے ملی ہوئی ہوتی ہے اس پہلے والے سابقہ لفظ کے ساتھ گویا کہ یہ اس کا حصہ بن چکی ہے، پورا مل کے ایک لفظ بن گیا ہے، ایک کلمہ بن گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ پورا مل کے ایک کلمہ نہیں ہے، کتبہ الگ ہے اور تا ایک ضمیر الگ ہے، یہ مل کے آئی بات، لیکن ایسا سمجھ میں آتا ہے گویا کہ یہ پورا ایک کلمہ ہے۔ تو دوستو یہ تھا ضمیر متصل جو ملتی ہے اس کے اتصال کی کیفیت اور اس کی نوعیت کے سلسلے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو متصل ضمیر ہوتی ہے وہ سابقہ لفظ سے پہلے نہیں ہوتی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بعد میں مل کے آتی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس طرح مل کے رہتی ہے پہلے والے لفظ سے جیسے کہ فعل ہے اس کے ساتھ کہ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ پہلے والے کلمے کا حصہ بن چکی ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر وہی اتصال پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں، متصل کہتے ہیں۔ تو دوستو اب یہاں پہ ہم کو غور کرنا یہ ہے کہ ضمیر متصل جو ہوتی ہے
یہ دیکھیے ضمیر متصل، تو اتصال اور ملاپ کی وجہ سے اس کو ضمیر متصل کہا جا رہا ہے۔ تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر ضمیر متصل مل کے آتی کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ مل کے آتی ہے؟ تو دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ ضمیر متصل، یہ دیکھیں ضمیر متصل کسی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ضمیر متصل کسی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور کسی حرف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، ملی ہوتی ہے کسی حرف کے ساتھ۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ضمیر متصل کسی، یہ ہے اسم کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، ضمیر متصل کسی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہونے کی مثال۔ اب ملی ہوئی ہوتی ہے تو تین سے بھی ملی ہوئی ہوتی ہے ضمیر متصل، یا تو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، یا اسم کے ساتھ، یا حرف کے ساتھ۔ تو ضمیر متصل جو ہوتی ہے وہ فعل کے ساتھ جو ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کی مثال میں آپ کے سامنے ابھی یہاں درج کی گئی تھی، تو انشاءاللہ دوسری مثال یہاں دے دیں گے۔ تو یہ دیکھیے ضمیر متصل کسی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس کی مثال ہے کتبنا، لے لیں۔ پھر اسی طریقے سے ضمیر متصل کسی حرف کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو وہ کیسی ہوتی ہے، دیکھیں یہ دیکھیے، یہ میں یہاں لکھ رہا ہوں انا، یہ انا ہے حرف، تو اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہوتی ہے ہو، جیسے مثال کے طور پہ، تو یہاں پہ ہو ضمیر ہے اور وہی انا یعنی حرف ہے اس کے ساتھ مل کے آئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ضمیر متصل کسی اسم کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے یہ لفظ ہے غلام، غلامی، یہ لفظ یہاں پہ لکھا جا رہا ہے، دیکھیے یہ یا ضمیر ہے اور یہ غلام جو اسم ہے اس کے ساتھ مل کے آ رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ضمیر متصل جس کے اندر ملنے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ کسی کے ساتھ مل کے آتی ہے، وہ جس کے ساتھ مل کے آتی ہے وہ تین چیزیں ہیں، یا تو فعل کے ساتھ مل کے آتی ہے، یا تو اسم کے ساتھ مل کے آتی ہے، یا تو حرف کے ساتھ مل کے آتی ہے، تینوں کے ساتھ بھی وہ مل کے آ سکتی ہے۔ تو یہاں تک پہنچنے کے بعد دوستو اب ہمارے لیے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ضمیر متصل ہے اس کے اندر تو ملنے کی کیفیت ہے، اور مل کے کس کے ساتھ آتی ہے، پھر ملے ہوئے ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ بات تو ہمارے سامنے آ چکی۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ضمیر منفصل کے اعتبار سے۔ تو اس کے سلسلے میں کچھ تبصرہ ہو جانے کے بعد پھر باضابطہ ضمیر متصل اور منفصل کی اعرابی انواع، اعرابی اس کی حالتوں کے اعتبار سے وہ قسمیں شروع ہوں گی۔ یہاں دوستو ضمیر منفصل کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، یہ تو تھا ضمیر متصل کے سلسلے میں تبصرہ۔ اب یہاں ہم لوگ لے رہے ہیں اس بات کو کہ یہ جو ضمیر منفصل ہے، یعنی بالکل الگ تھلگ رہنے والی جو ضمیر ہے، تو وہ ایسی ضمیر ہوتی ہے جو اس تعریف سے ہٹ کے اس کے برعکس تعریف اس کی ہوگی۔ یہاں ہم نے جو تعریف کی تھی کہ جو تعریف نہیں بلکہ تشریح کے حساب سے یہ بات آئی تھی کہ جو باضابطہ بولنے میں نہ آئے اپنے طور پر، اور وہ اکیلی ہو، اور جس سے بولنے کی ابتدا نہ ہو سکے، اور بلکہ سابقہ کلمے کا گویا کہ جز بن کر وہ استعمال ہو اور آئے، وہ ضمیر متصل۔ تو یہ ساری کیفیتیں جس ضمیر کے اندر نہیں ہوتی ہیں وہ ضمیر منفصل ہے۔ یہ ساری کیفیتیں تشریحی اعتبار سے
وہ جس ضمیر کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی وہ ضمیر منفصل ہے۔ مثال کے طور پہ دوستو بالکل وہ مطلب یہ ہے کہ باضابطہ اپنے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بولنے کی ابتدا بھی اس سے ہو سکتی ہو، کوئی دوسرے لفظ کو بولنے کے بعد اس کے تحت میں یہ استعمال ہونے والی جاری ہونے والی نہ ہو، بلکہ اس سے خود بولنے کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس کا تو ملنے کے لیے کوئی سابقہ کلمہ ہی نہیں رہتا، سابقہ کلمے سے وہ ملی ہوئی نہ ہو، جستو بننے کی دور کی بات ہے، ملی ہوئی نہ ہو، بالکل تنے تنہا اور اکیلی ضمیر ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں دیکھیں یہ ہوا کی ضمیر ہے، تو اب یہ ضمیر ہے کون سی، مرفوع ہے منصوب ہے، وہ تو بات الگ ہے، لیکن تنے تنہا اکیلی ضمیر جو ہوا کی ہے، تو ابھی میں آپ کے سامنے جو ہوا کی مثال بطور مثال یہ ہوا کا لفظ آپ کے سامنے لکھا، تو یہ دیکھیے یہ ہوا کی ضمیر از خود بولنے میں آ رہی ہے، نہ کہ ضربہ بولنے کے بعد اس کے تحت میں ہوا ادا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ضربتا بولنے کے بعد انتا کی ضمیر اس کے تحت میں ادا ہو رہی ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہوا کی ضمیر خود بطور خاص بھائی ابتدائی مرحلے میں ہی وہ بولنے میں آ رہی ہے، پھر بولنے کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے، ہوا باضابطہ اس سے ہی بولنے کی ابتدا کر رہے ہیں، منہ کھل رہا، تو افتتاح اور ابتدا اسی سے ہو رہی۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ سابقہ کلمے کا حصہ گویا کہ حصہ بن رہا، جز بن رہا، ایسی کیفیت بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو تنے تنہا ہے، وہ کسی کا حصہ کیا بنے گا، تو لہذا یہ ضمیر منفصل ہے۔ تو ضمیر متصل اور ضمیر منفصل یہ بحث، بلکہ خاص طور پر جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کلاس میں عرض کیا کہ ضمیر کی جو بحث ہے مبنیات کی دنیا میں یہ بڑی اہم ترین بحث ہے۔ ضمیر کی قسمیں، پھر اس کی اعرابی قسمیں، یہ ساری چیزیں جتنے بھی بحثیں ہیں وہ بڑی اہمیت کی بحثیں ہیں اور انتہائی توجہ طلب یہ بحث ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ضمائر کے سلسلے میں اتنا ہم سبق یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔